بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی حقانیت کی ایک روشن دلیل اس کے فصیح و بلیغ ہونے کی ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے جس کی نظیر پیش کرنا انسانی قدرت میں نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت اور کلام کی سحر انگیزی ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق سمجھنے اور محسوس کرنے سے ہے۔ کسی کلام کے حسن اور فصاحت و بلاغت کا اندازہ اس کلام کی زبان سمجھے بغیر لگایا جانا ناممکن ہے۔ فصاحت و بلاغت کے معاملے میں ذوق بھی صرف اہل زبان کا ہی معتبر ہے۔ سامعین ذی وقار، اب ذرا زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کا تصور کیجئے۔ خطابت اور شاعری ان کے معاشرے کی روح رواں ہے۔ اس فصاحت و بلاغت پر انہیں اتنا غرور ہے کہ وہ اپنے سوا تمام دنیا کی قوموں کو عجم یعنی گونگا سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں۔ سامعین ذی وقار، ایسے ماحول میں ایک امی یعنی کسی سے سیکھے ہوئے بغیر ایک آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کلام پیش کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے، اس کے غیر انسانی کلام ہونے کی دلیل بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی اس آیت کو اس غرور یعنی فصاحت و بلاغت نے اور اس کے غرور نے اور اعجاز کلام نے غرور کرنے والی قوم کے سامنے قرآن کریم کو بطور ایک معجزاتی کلام، فصیح و بلیغ کلام کے کلام الہی ہونے کے لیے پیش کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اس حوالے سے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ترجمہ، اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کریم جیسا کلام پیش کرنا چاہیں تو اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسروں کی کتنی ہی معاونت اور مدد کیوں نہیں کرے کہ قرآن جیسا کوئی کلام لائے۔ یہ اس وقت ہوا جب عربوں نے اپنی فصاحت و بلاغت کے غرور میں قرآن کو جھٹلانا شروع کیا تو اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر یأتون بمثلہ یعنی وہ نہیں لا سکیں گے اس قرآن جیسا قرآن لانے کے لیے اللہ رب العزت نے چیلنج دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ دعویٰ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور کلام الہی ہونے کے حوالے سے اس ذات پاک کی طرف سے تھا جس نے کبھی وقت کے مشہور ادبا اور شعراء سے کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا۔ خود شعر کہنا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے شعراء کے اشعار تک یاد نہیں تھے، پھر بھی وہ ذات تھی جس سے میدان صحافت کے سوائے سورما ایک نئے دین کا بانی کہا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک اور ارشاد ہے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے اعجاز اور اس کے کلام الہی ہونے کے حوالے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ذرا سماعت فرمائیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس امر میں تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری نہیں تو اس کے مانند ایک سورت بنا لاؤ۔ قرآن کریم نے کبھی تو یہ کہا کہ پورا قرآن جیسا کوئی فصیح و بلیغ کلام لاؤ، جب نہیں ہوا تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ بھی ہے کہ قرآن کریم کی 10 صورتوں جیسی چاہے چھوٹی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو لے آؤ۔ جب یہ بھی نہیں ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یعنی إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی مختصر آیت جس کے اندر فصاحت و بلاغت کی تمام سحر انگیزیاں ہو لے آؤ۔ لیکن یہ سیدھی سی بات تھی، یہ ان لوگوں کے بس میں نہیں تھا کہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت جیسا کوئی کلام پیش کرے۔ سامعین ذی وقار، قرآن حدیث کے اندر فصاحت و بلاغت کی بے شمار مثالیں ہیں اور آج تک عربی لوگ جو تمام اقوام کو گونگا کہہ رہے تھے وہ بھی قرآن کریم جیسی فصیح و بلیغ کتاب اور کلام لانے سے آج کے دن تک قاصر ہیں اور قیامت کے دن تک قاصر رہیں گے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن کریم کو سمجھ کر فہم قرآن حاصل کر کے عربی شعر و ادب اور زبان کے اوپر عبور حاصل کر کے پھر قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو
سمجھنے کی اور محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن کریم بلاغت کے اس بلند معیار پر 100% پورا اترتا ہے۔ یہ میرے قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس جیسا فصیح و بلیغ کلام آج تک انسانی معاشرہ پیش کرنے سے قاصر ہے، اور انسانی معاشرہ کیوں کر پیش کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ فصاحت و بلاغت خود رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔